الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم جی واختار الإمام الرازي أنه واجب عقيبه وإن لم يكن واجبا منه تعالى ابتداء غير متولد منه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر. یہ دلیل کے بعد جو علم آتا ہے اس میں 4 مذہب ہیں، 3 آ گئے ہیں، چوتھا ہے امام رازی رحمہ اللہ نے اس بات کو اختیار کیا ہے کہ نظر کے بعد علم کا حاصل ہونا یہ واجب ہے. نظر کے بعد انہ واجب عقیب النظر، یہ علم کا حاصل ہونا ہو جاتا ہے، اگرچہ نہیں حصول علم واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ابتداءً واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خام خواہ اس کا علم ہمیں دے، اور نہ ہی یہ نظر سے علم پیدا ہوا ہے، نہ ہی نظر سے یہ علم پیدا ہوا، نہ تولید ہے نہ وجوب ہے، صرف یہ ہے کہ نظر کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے، یہ بات واجب ہے. ہاں جی کیا کہ جی امام رازی رحمہ اللہ نے اس مذہب کو اختیار کیا ہے کہ نظر کے بعد حصول علم واجب ہے، اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداءً واجب نہیں ہے. ابتداءً واجب نہیں ہے کہ جب ہم نظر کریں تو اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا علم دے. یا شیخین کی تو کہنے جی یہ غیر متولد ہے نظر سے. سنیں جی دلیل لأنہ ليس لقدرت العبد تاثیر، اس لیے کہ بندے کی قدرت میں تاثیر نہیں ہے، بندے کی قدرت کے لیے تاثیر نہیں، تاثیر کہ جس کی وجہ سے وہ کام ہو، تاثیر صرف اللہ کی طرف سے ہے. کیا کہ اس لیے کہ اس لیے دلیل دیتے ہیں اس لیے کہ بندے کی قدرت کے لیے تاثیر نہیں ہے. گل مگی وہذا وحال اشبہ. بس علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں یہ اشبہ ہے، یہ یعنی یہ جو مذہب ہے نا یہ کیا ہے، عیب دل نو لگا ہے بھائی. ہاں جی کیا کہ جی علامہ محب اللہ بہاری فرماتے ہیں یہ مذہب اشبہ ہے. فإن لزوم بعض الاشیاء للبعض مما لا ينکر. اندنے دلیل اس لیے کہ بعض اشیاء کا بعض اشیاء کو لازم ہو جانا، بے اے کم ہووے تو اس تو بعد اے کم لازم ہو گیا ہے، یہ ان سے ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا، جس کا انکار نہیں ہو. کیا کہ دلیل اس بات پر دلیل دیتے ہیں کہ یہ مذہب کیوں اشبہ ہے، کیونکہ بعض اشیاء کا بعض اشیاء کو لازم ہو جانا یہ ان چیزوں سے ہے کہ پر انکار نہیں ہے. ان دی مثال دیں دینے اللہ ترا ان وجود الارض انا ان وجود الارض بدون الجوہر والکلیت بدون الاعظمیت غیر معقول. آندے نے کیا نہیں دیکھا تو نے تنویر دی دکان دی کتاباں دیاں دکان دی کتاباں نہیں دیکھیاں ہوتے، کیا نہیں دیکھا تو نے کہ عرض کا وجود جوہر کے وجود کے بغیر غیر معقول ہے. اے اینک نہ ہووے تے ایندے نال جڑی سیاہی قائم ہے او ایتھے ہووے، اے گل غیر معقول، اے گل عقل چ نہیں آندی. اسی طرح کل کی اے کل اے دی جز ہے، اور کل جو ہے وہ بغیر بڑے ہونے کے جز سے جز نالوں وڈا بھی نہ ہووے تے اے کل تے اے اندی جز ہے، اے گل غیر معقول، اے گل غیر معقول ہے. کیا کہ جی اس پر تنویر پیش کرتے ہیں کہ عرض کا وجود بغیر جوہر کے، یہ بات جوہر کے وجود کے، جوہر کے وجود کے، جوہر کو خاص شے دا نام نہیں ہے گا. جتھے جتھے نظر پہ رہی جن ٹھوس شیاں اے سارے جوہر ہی نے. ہاں جی شاباش.
اور بھئی عرض ہو جوہر کوئی نہ ہو تو یہ بات بات غیر معقول ہے. غلام حسین کو نہیں بیٹھا ہے دے قد والا جڑا طول ہے نا 5.5 فٹ کلا وکھرا ہے جی. ہو سکتا ہے غلام حسین ہیں؟ نہیں ہو سکتا. اور وجود کلی اور اسی طرح اے کلے تے اے اندی لیکن کل جز کولو وڈا نہیں ہے. یہ گل غیر معقول ہے. خواہ مخواہ جے کسے نو کسے دی نظروں کل آکھنا ہے نا تے انہوں وڈا بھی مننا ہے. نہیں کھانے چ پئی بے اے کلے تے اے اندی اے جدو اے مننا ہے نا تے خواہ مخواہ مننا ہے کہ اون دے نالوں وڈا ورنہ کل کیڑی شاید ہے. تو آندے نے بھی کنیاں چیزاں نے جنہاں وچ ایک شے نو منو تے دوجی لازم ہوندی ہے. تو لہٰذا اس واسطے انہاں آکھیا بھی یہ دلیل نظر تو بعد علم دا آنا اے واجب ہے. اے گل اشبہ ہے. اے گل اشبہ ہے جی. ہن ویکھو جی میرے کچھ لگ دیو ہے او بلا تھی وے او ویکھو چوتھا مذہب پہنچ گئے ہو. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر چوتھا مذہب اختیار کیا امام رازی رحمہ اللہ نے وجوب حصول العلم بعد النظر. نظر کے بعد علم کا حصول واجب ہے. نظر کے بعد اے ذرا سمجھا جائے نازک جی گل ہے کیویں بے عادت اللہ تعالی کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے نظر کے بعد علم کا القاء. یہ اللہ کی کریمہ ہے کہ القاء اور نہیں نظر کی تیاری کے لیے دخل اس میں جی میں حکم آدھنے بے نظر نے ذہن نو تیار کر دیتا ہے. ہون خواہ مخواہ ادھروں جڑا نا فیاض ہونا ہے وگرنہ بخل لازم آوے گا جی. سنا جی وَإِلَّمْ يَكُنْ فیضان العلم اگرچہ نہیں ہے علم کا فیضان واجب کس کی جانب سے ابتدان. ابتدان مطلب کی یہ بریکٹ پڑھو نا بے نظر تو پہلا بے اللہ تے واجب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نتیجے دا علم دے وے. ابتدان اے واجب نہیں بلکہ نظر و فکر کرنی ہے تے علم اللہ دی اے عادت کریمہ ہے کہ بندے نو اوندا علم آ جاندا ہے. اے گل ضروری ہے. اللہ ہوتے نہیں ضروری بے اللہ دی عادت ہے وے کہ جدوں نظر و فکر کری دیئے اس تو بعد بندے نو نتیجے دا علم آ جاندا ہے وجوبی طور تے. اللہ تعالیٰ دی عادت کریم ہے. ابتدان واجب نہیں کہ بغیر نظر تو قبل النظر بے نظر تو بغیر بھی علم حاصل ہو جائے. ایک اور نہ ہی وہ نہ بلا ہو اور نہ وہ بریکٹ نہ جوڑا کروں علم پیدا ہوتا ہے کس سے ذہن کے تیار ہو جانے کے بعد نظر کی وجہ سے. وجہ جی اس لیے کہ نہیں کو نہیں ہے بندے کی قدرت کے لیے تاثیر علم کے بندے کی تاثیر کو بندے کی قدرت کو تاثیر محض وہ اللہ تعالیٰ کے القاء اور الہام کے ساتھ ہے. علم کسب نظر کے وقت معلومات کی ترتیب کے وقت مجہولات کی تحصیل کے لیے اے اللہ تعالیٰ دی مہربانی القاء ہو جاندہ ہے جی. سنا جی اچھا یہ جو کہا ہے نا کہ واجب ہے یہ وجوب کنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش اور کسب کو ضائع نہیں کرتے. یہ وجوب ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش اور بندے کے کسب کو ضائع نہیں کرتے. وہ اللہ ہے جی. اے مطلب ہے سنیں جی یہاں وجوب کا یہ معنی ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش اور بندے کے کسب کو ضائع نہیں کرتے. جب بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کا پھل دے. تو ساری دنیا اس گل جان دی بھی محنت کرو تو اللہ تعالیٰ پھل دے گا جی. ان اللہ لا یضیع
اجر المحسنین ہے جی. اور اس تے کنیاں ایتاں نے اس مضمون دیا, کنیاں حدیثاں نے جی. بس گل مک گئی, ایک گل مک گئی, پوری ہو گئی. اور اگلی گل, اور امام راضی رحمہ اللہ کا قول, یعنی آپ کا اختیار کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کا اختیار ہے یہ کیا ہے؟ اشباہ سمجھ کو نہیں ہے نبی. امام راضی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نظر و فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. یہ معنی ہے کہ دلیل نظر کے بعد علم حاصل ہو جاتا ہے وجوبی طور پہ, یہ مطلب ہے. اچھا جی, یہ اشباہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ آپ نے قول کیا ہے لزوم علم مع النظر کا. ایک قول کیتا کہ کوئی نہیں کیتا واجب. کیوں؟ دلیل کیونکہ لزوم بعض اشیاء کا بعض کے لیے کی لزوم بعض اشیاء کا بعض کے لیے مما لا ینکرو, یہ ان سے ہے جس کا بریکٹ, جیسا کہ ضرب کو علم کا لازم ہے. بھائی کسی رو باریا تو پیڑ ہوئی ہے, گل کی ہے لازم. اور کھانے کو شبعن لازم ہے, لزوم لازم ہے کہ باجیا. کھانے کو شبعن کیا ہے؟ لازم ہے. اور معصیت کو حزن, استغفر اللہ, مصیبت کو پریشانی آوے تے بندہ, کوئی مصیبت آوے تے بندہ پریشان نہ ہوئے, انج نہیں. وہ زبان نال تے نہیں نا گل ہوندی, گل تے اندر دی ہے. ہن دی مثال دیندے نے, کیا نہیں دیکھا تو نے, کیا نہیں دیکھا تو نے کہ عرض کا وجود بغیر جوہر کے جس کے ساتھ عرض قائم ہے, یہ ہو سکتا ہے. اور کل کا وجود بغیر اس کے کہ کل بڑا ہو اپنی, انہاں دوواں گلاں نوں عقل. بس اسی طرح وجود نظر بغیر اس کے کہ پایا جائے بعد نظر کے علم, بے دلیل تو چلائیے ساری صحیح تے نتیجہ نہیں نکلیا, اے بس. اور ہن آخری گل, اور نہیں ہے یہ لزوم یا وجوب جی, نہیں ہے یہ لزوم یا وجوب عادی فضلی. اے جڑا اللہ دے پاسوں اے فضل ہے کہ بے علم آ جاندہ ہے خام خواہ, یہ لزوم تے وجوب عادی فضلی نہیں ہے. یہ منافی اشیاء, سارے اشیاء کے وجود کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فضل کے ساتھ اور اس کے, کیونکہ وجوب ہو تو اختیار نہیں ہوتا. بھئی یہ نماز ہم پر فرض ہے, ہمیں اختیار نہیں ہے کہ پڑھیں یا نہ پڑھیں, وجوب کے بعد اختیار نہیں ہوتا. تو یہاں یہ مطلب ہے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے کہ بھی نظر کے بعد علم وجوبی طور پر آ جاتا ہے. اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا فضل اور اختیار ہی نہیں ہے کہ اللہ خام خواہ مجبور ہے کہ ایسا کرے, یہ اس کے منافی. اور اشارہ کیا بقولی خذ ھذا کے الی اسبابیت قول الرازی تاکیداً لہو کہ وھذا اشبہ. اور اختیار کیا ہے امام راضی رحمہ اللہ نے اس بات کو کہ وہ علم واجب ہے نظر کے بعد, اگرچہ نہیں ہے حصول علم واجب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتداءً, اور نہیں ہے پیدا نظر و فکر سے, نہ تولید نہ وجوب ہے جی. اس لیے کہ نہیں ہے بندے کی قدرت کے لیے تاثیر, مانا کرو اس بات کو کہ علم واجب ہے نظر و فکر کے بعد, اگرچہ نہیں ہے واجب حصول علم نہیں ہے, حصول علم واجب
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابتدان نہیں یعنی ابتدان مانا کی کہتا ہے نظر سے پہلے، نظر سے پہلے جی نہیں پیدا نظر و فکر سے، اس لیے کہ نہیں ہے بندے کی قدرت کے لیے تاثیر، اور یہ اشبہ ہے امام راضی رحمہ اللہ کا مذہب، یہ کیا ہے؟ یہ اشبہ ہے کیونکہ بعض اشیاء کا لزوم بعض اشیاء کا لزوم بعض کے لیے بعض کے لیے ان سے ہے، یعنی یہ لزوم ان چیزوں سے کہ نہیں انکار کیا جا سکتا، انکار کیا جا سکتا، من کرو اور یہ اشبہ ہے کیونکہ لزوم بعض اشیاء کا بعض کے لیے یہ ان چیزوں سے ہے جس پر انکار نہیں کیا جا جس کا کیا نہیں دیکھا تو نے عرض کا وجود جوہر کے وجود کے بغیر غیر معقول ہے، اور کل ہونا بغیر بڑے ہونے کے جز سے یہ غیر معقول ہے۔ ہاں جی خود ہاضا یعنی پکڑ لے نو جی دیکھا تم نے یہ کہ عرض کا وجود بغیر جوہر کے یہ غیر معقول ہے، اور بسم کل ہونا اللہ بغیر بڑے ہونے کے جز سے یہ غیر معقول ہے، خود ہاضا جی المقالۃ الثانیۃ فی الافکام میں چلو جی مقالہ اولا تھا مبادی کلامیہ میں تے وچ منطق آن لاتڑ آئی جی وہ نکل گئی دو میں لتاں۔ اچھا جی اب مقالہ ثانیہ شروع ہے احکام کے بیان، مقالہ ثانیہ کام کے بیان یہ اوہی مسئلے نے جڑے نور انوار دے او احکام وچ پڑھے نے نا، چار مسئلے او شروع نے، اوتھے انہاں دا انداز ذرا سوکھا ہے تے بابیری پھر بابیری ہوئے جی جی۔ اچھا جی تو مقالہ ثانیہ کس کے بیان میں؟ کے بیان اور کتاب ایکھی ادھروں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا جملہ پڑھ دے وفیہا، وفیہا ابواب، اور اس مقالے کے اندر چار باب ہیں، اس مقالے کے اندر کے اندر چار باب ہیں۔ او بے خود رو مقالہ ثانیہ کس میں؟ مبادی فقہیہ یا آکھو احکام فقہیہ، جیڑی آکھو فقہ کے مبادی آکھو یا حکام فقہ، اور اس میں چار باب ہیں۔ پہلا باب حاکم تو وہ اللہ تعالیٰ ہے، دوسرا باب حکم، تیسرا باب محکوم فی یعنی مکلف کا فعل، چوتھا باب محکوم علیہ یعنی کیونکہ جہاں بھی حکم ہوتا ہے وہاں حاکم کا ہونا بھی ضروری ہے، فی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور محکوم علیہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تاں ہی حکم ہونا ہے جی، تاں ہی حکم ہونا ہے جی۔ اور میں تینوں حکم کیتا تیرے کھانے چ نہیں پیا، تو ہن اے جنے آکھیا یہ حاکم جنوں کیتا محکوم علیہ، تے جیڑی شے دا حکم کیتا او کی تے آ جڑا سارا فعل کیتا ہے اے حکم ہے، اے کی ہے؟ اے حکم ہے جی جی۔ مقالہ ثانیہ احکام کے بیان میں، اور مقالہ ثانیہ میں چار باب ہیں۔ او شابہ جی احکام کے بیان میں اور مقالہ ثانیہ میں چار باب ہیں۔ جی الاول فی الحاکم میں، الاول فی الحاکم اگے لاؤ، الا من اللہ تعالی، پہلا باب ہے حاکم کے بیان میں، پہلا باب ہے حاکم کے بیان میں۔ لو جی مسئلہ شروع، نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیا کہ جی پہلا مسئلہ پہلا باب ہے حاکم کے بیان میں، اس کا پہلا مسئلہ ہے کہ نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کے حکم صرف اللہ کی طرف سے۔ تعالیٰ کی طرف سے۔ باب اول حاکم کے بیان میں لا حکم الا من اللہ ہے، دھیان وے یعنی نہیں حکم لے عبادت الرب، اللہ کی عبادت کا بھی حکم نہیں، اللہ کی صفات اسماء کے بارے میں اعتقاد کا بھی حکم نہیں، اللہ کے اوامر کے امتثال، اللہ کے نواہی سے اجتناب اور عمل بشرع ہی،
اور اطاعت دین ہی، اور اللہ کے غیر کی عبادت سے رکنا اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے رکنا، یہ سارا نہیں حکم الا من عند اللہ تعالی کھانے چ پئی جے اے سارے جڑے کم نے یہ صرف اللہ کی طرف اللہ دسن گے تے تاں پتہ لگے گا بھی عبادت کیویں کرنی ہے، اللہ دی صفات اسماء دے بارے چ اعتقاد کیے تے اللہ دے اوامر کیڑے نے جنہ تے عمل کرنا ہے، کنہ کولو منع کیتا ہے جنہ کولو رکنا ہے، شریعت پر عمل کرنا، دین کی اطاعت کرنا، اللہ کے غیر کی عبادت سے رکنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا منع ہے، یہ سب کچھ کون بتائیں گے؟ لیکن کیویں دسنا ہے؟ ہر ایک دے ستیاں سرانے نہیں آنا، نہ اماں جی ڈولی چ لے کے آنا ہے، بے واسطہ تے رسول ہی و انبیاء، یہ بات انبیاء اور رسولوں کے واسطے سے یہ ساریاں گلاں اللہ تعالیٰ سانو دسیاں اپنے رسولاں دے، سانو دسیاں سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے واسطے نال۔ دلیل جی اس لیے کہ اللہ ہی خالق ہے ہر شے کا، اللہ ہی متصرف ہے ہر شے کا، سنا جی لہٰذا اعتبار کیا جائے گا اللہ کے حکم کا، نہ کہ اللہ کے قسم شرعیات میں، اور تکوینیات سے مراد عقائد نے، کی مراد نے بے مسائل وچ تے عقائد دوواں دے وچ اللہ دا ہی حکم ہے جی، وہ سونے جو کچھ دسیا وہ اللہ دا حکم ہے، بھلا ہوئے لقولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحکم الا للہ، نہیں کوئی حکم مگر امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اس نے پہلے فرمایا کوئی حکم نہیں مگر اللہ کا، اگوں فرمایا کہ اللہ ان تنوں حکم دے رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ دی کرنی، وقولہ تعالی الا لہ الخلق والامر، سارا امر یعنی حکم اور مخلوق کو پیدا کرنا یہ صرف اسی کے لیے ہے، تو پس ہوگا حاکم ساری مخلوقات میں کون، نہ کہ اس کا غیر۔ باب اول حاکم کے بیان میں نہیں حکم مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جی صبر 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 صبر، اے دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، کچھاں دے بارے چ ساڈی عقل فیصلہ کر دی ہے چنگا کام ہے، کچھاں دے بارے چ عقل فیصلہ کر دی کہ پیڑا کام ہے جی، سنیں جی اے کام چنگا ہے کرو گے دنیا تنوں چنگا کہے گی، اے پیڑا کرو گے دنیا تو لعنت کرے گی، سمجھتے پے ہو؟ ذرا یہ ہوں مسئلہ شروع ہوئے تھے پڑھے نے مسئلے اگے، او حسن کبو کوئی نہیں اللہ جی ہوں شروع ہوئی گل دھیان کر میں لا نزاع فی ان الفعل حسن وقبیح نقلا بمعنی صفت الکمال والنقصان، صبر پیچھے کو نہیں لگا ہے مسلم و ثبوت ہے جی دھیان کر جی کہ پہلے بے لا نزاع کی لا نزاع بے ان معنوں میں نزاع نہیں ہے، بل بے معنی، بل اس میں نزاع ہے۔ ہن سنی اس مسئلے میں تو نزاع نہیں ہے، نور نوار دے حاشیے دی کنی واری پڑھائی گل یار، اس مسئلے میں تو نزاع نہیں ہے کہ فعل حسن بھی ہوتا ہے اور کبھی بھی ہوتا ہے عقلاً، بعض فعل حسن ہے بعض عقلاً، کی معنی بئی معنی کہ صفت الکمال تے صفت النقصان، بے اے کام کریے تے بندہ کامل ہوندا ہے، اے کریے تے بندہ بندیاں وچ بالکل چڈو جا بن جاندا ہے جی، یہ گل عقلاً ہے، ان دے وچ جھگڑا نہیں، اس اعتبار سے حسن کبو شری نہیں بلکہ عقل نالے گل پتہ لگدی ہے، بے علم چنگی علم وصف کمال ہے تے جہالت وصف نقصان ہے۔ اگے او بمعنی ملامت الغرض الدنیاوی ومنافرتہ، بس یا یہ معنی کر لیں
کہ فعل کا حسن تے فعل کا کبو او حسن تے کبید ہوگا نا سیگا صفت فعل کا حسن تے فعل کا کبو با این معنی کہ فلانا کام اگر کریں تو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، فلانا کام کریں تو دنیا میں نقصان ہوتا ہے. اس میں بھی جھگڑا نہیں، یہ بھی عقلی ہے، اس میں بھی عقل اس کو پہچان سکتی ہے. اور مثال آندی پئی ہے بھائی ظالم بادشاہ دی موافقت کریے تو دنیا کا تو فائدہ ہی ہے کہ کوئی نہیں. اور یا جھوٹے جنہیں نہ جھوٹ مار دے نے دنیا کے فائدے ہیں کہ کوئی نہیں. گڈیاں کوٹھیاں سارے لئی پھرتے ہیں جی تو جے انہوں دی مخالفت کرن تو سائیں چک کے جیل چ پا دیندے نے جی. اور گل دنیا دی ان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، ان میں یہ دونوں باتیں عقلی ہیں. بل بمعنى استحقاق مدحه تعالى وثوابه ومقابلهما، بس بمقابلے جھگڑا اس میں ہے کہ ایسا کام کہ جس پر دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدح ہو اور آخرت میں اس پر ثواب ہو، آخرت میں اور اسی طرح ان دونوں کا مقابل کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہو اور آخرت میں عذاب علیم ہو. یہ بات عقلی نہیں ہے، یہ بات یہ شارع بتائیں گے جی. ہاں جی کیا جی بلکہ جھگڑا اس معنی کے اعتبار سے ہے اللہ تعالیٰ کی مدح کا یعنی اللہ تعالیٰ بندہ ایک ہو جا کام کرے کہ اللہ دی مدح دا مستحق ہے دنیا بچ اور آخرت میں یہ مسئلہ، یا دنیا میں یہ کام کرے تو اللہ کے غضب کا نشانہ اور آخرت میں اس کو عذاب ہے. یہ بات کیڑا کام میں جس اتے اللہ راضی ہے تے آخرت بنے دی تے کیڑا کام میں اللہ ناراض ہے آخرت خراب ہوے دی، ایک گل عقل نال نہیں سمجھی جا سکتی. اچھا انہاں دی گل سنو بینا پہ او بابا نہیں جھگڑا اس بارے میں کہ فعل حسن بھی ہے اور قبیح بھی ہے عقلاً. کس اعتبار سے بے فعل حسن بھی ہے قبیح بھی ہے عقلاً. بے عقل فیصلہ کر دیے فلانا کام چنگا ہے تو فلانا کیڑے اعتبار نال بمعنی صفت الکمال و نقصان. ایک اے معنی، دوسرا معنی یا بمعنی دنیاوی غرض کے مناسب اور دنیاوی غرض کے خلاف. ان میں جھگڑا نہیں ہے. اس اعتبار سے فعل حسن بھی ہے کبھی بھی ہے عقلاً، عقل یہ سمجھ سکتی ہے، بلکہ جھگڑا ہے بمعنی استحقاق مدحہ تعالی و ثوابہ تعالی اور ان دونوں کا مقابلہ. ان میں ہون شرح سمجھو دھیان نہ لو میرے یارو. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے نہیں جھگڑا اس بارے میں کہ فعل کندہ فعل کا مکلف حسن ہوتا حسن ہے، یعنی کبھی یہ نہیں کہ ہر وقت ہی حسن ہے. سنیں کہ مکلف کا فعل کبھی اور کبھی ہون یعنی مکلف کا صبر کر رکھ تو کوئی لگ دیا کہ مکلف کا فعل کبھی حسن ہوتا ہے عقلاً. یہ بات ہے عقل سمجھ سکتی ہے. کس طرح بے معنی بمعنی صفت الکمال یا دھیان کریں جی بھی یہ کمال ہے اور یہ نقصان ہے. اگو وضاحت ہوندی پی یا بھئی فعل کا مکلف کبھی حسن ہوتا اور کبھی عقلاً بئی معنی کہ غرض دنیاوی کے مناسب ہے یا دنیاوی غرض کے خلاف ہے. ان دو میں جھگڑا بلکہ محض ہے جھگڑا
اس صورت میں کہ جب ہو حسن، مکلف کا فعل حسن، بایمانہ کہ مکلف دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدح کا مستحق ہو جائے اور آخرت میں ثواب کا مستحق ہے. سنیں جی. اور ہو کبھی ہو کبو جی بایمانہ کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذمت کا مستحق ہو جائے اور اللہ کے عقاب کا مستحق ہو جائے. فیہما پہلا دنیا وچ تے دوجا آخرت وچ. یہ معنی ہے ماتن کے قول و مقابل لہما کا، ان دونوں کے دو مقابل. اور سنیں ہی ہن سمجھو کوگو غرض اس عبارت سے 3 امور کا بیان ہے. کی نمبر 1 کہ حسن اور قبو کے معنی کا بیان وہ 3 قسم ہیں جی. کی حسن اور قبو کے معنی کا بیان حسن قبو 3 قسم ہے. حسن قبو 3 قسم ہے. اور متنازع فی معنی کا تعین کرنا کہ کہ ان 3 معنوں میں سے کس معنی کے اعتبار سے حسن قبو شرعی ہے، عقل کو اس میں دخل نہیں ہے. سنیں. ایک اور بیان کرنا اختلاف کو ماتریدیہ، اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان کیا اختلاف ہے. اس عبارت دی ایک غرض ہے ساری جڑی چل پئی ہے وہ ہے او بسم اللہ الرحمن. پس اشارہ کیا معنی ثلاثہ کی طرف. بھئی حسن قبو کے 3 معنی ہیں. ولا نزاع ایتھوں 3 معنی بیان کیتے ہیں. پہلے 2 لیکن میں نزاع نہیں ہے، تیسرے میں نزاع ہے. 3 معنی آ گئے. اور معنی متنازع فی کی تعیین کی طرف اشارہ کیا. بل انما یکون النزاع سننا پہ. اور اشارہ کیا ہے فرق ثلاث کے اختلاف کی طرف بے قولی جو آگے آ رہا ہے، جڑا اگوں قول شروع ہے، اگوں جڑا قول شروع ہے جی. چلو جی. نہیں جھگڑا اس بارے میں کہ فعل کبھی حسن ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہوتا ہے عقلاً بمعنی صفت الکمال اور صفت النقصان. سنیں. یا فعل حسن اور کبھی ہوتا ہے عقلاً بایمانہ دنیا کی غرض کے مناسب ہونا اور دنیا کی غرض کے خلاف ہونا. اس اعتبار سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. سارے آدھے دوویں کی نے عقلی نے انہاں دی وچ وضاحت اگے آندی پئی ہے. بلکہ بایمانہ یعنی جھگڑا اس میں ہے کیا کہ بندے کا مستحق ہونا اللہ تعالیٰ کی مدح کا اور اللہ تعالیٰ کے ثواب کا اور بندے کا مستحق ہونا ان دونوں کے مقابل کا. سنیوں گل. ہاں جی شابہ جی. نہیں جھگڑا اس بات میں کہ فعل حسن ہے اور کبھی ہے عقلاً کمال کی صفت کے معنی کے ساتھ اور نقصان کی صفت کے معنی کے ساتھ، یا وہی معنی کہ غرض دنیاوی کے مناسب ہونا اور غرض دنیاوی کے مخالف ہونا، بلکہ وہی معنی کہ بندے کا مستحق ہونا اللہ تعالیٰ کی مدح کا یا اللہ تعالیٰ کے ثواب کا اور ان دونوں کے مقابل. فَإِنَّ الْأَشَاعِرَةِ شَرْعِيٌّ أَيْ بِجَعْلِهِ فَقَدْ فَمَا أَمَرَ بِهِ فَهُوَ حَسَنٌ وَمَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ قَبِيحٌ وَلَوْ انْعَكَسَ الْأَمْرُ لَانْعَكَسَ الْأَمْرُ. اشاعرہ کا مذہب جی. اشاعرہ کے نزدیک جی. کن کے نزدیک؟ اشاعرہ کے نزدیک جس میں جھگڑا ہے، جس میں اشاعرہ کے نزدیک افعال کا حسن قبو شرعی ہے. اشاعرہ کے نزدیک افعال کا حسن قبو شرعی ہے. جن دے وچ جھگڑا ہے وہ کہتا ہے یہ صرف شرعی ہے. یعنی
کی مطلب شرعی ہے، یعنی شرع شریف کے بنانے کے ساتھ ہے فقط، شرع شریف کے بنانے کے ساتھ ہے فقط۔ لہٰذا شرع شریف نے جس کام کے کرنے کا حکم دے دیا وہ بن گیا حسن، جس کام سے شرع شریف نے روک دیا وہ بن گیا کبیح۔ اور اگر شرع شریف اس کو الٹا دے، معمور بے کو منی آنو بنا دے، تو اب وہ کبھی ہو جائے گا، منی آنو کو معمور بے بنا دے تو وہ حسن ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہیں کون؟ اشاعرہ۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ اور اشاعرہ کے نزدیک افعال کا اور جڑا تیسری کشا ہے جن دے وچ جھگڑا ہے، جن دے وچ جس معنی وچ جھگڑا ہے بھئی کیڑا کام ہے جس اتے دنیا وچ مدح آخرت نو ثواب تے کیڑا کام ہے دنیا وچ مذمت آخرت عقاب، اے جڑے دو کام نے اشاعرہ کے نزدیک ان افعال کا حسن کو وہ شرعی ہے، صرف شرعی، صرف شرعی۔ کیا مطلب؟ شریعت نے بنایا ان کو فقط شرعی، ہاں واجہ شریعت کے بنانے کے ساتھ وہ بنیں گے حسن اور کبھی، بس بندے کی عقل کو اس میں، اور تیرے کو پیچھے لگا آرام کر بیماری کہ بھئی شرع شریف کے بنانے کے ساتھ ہے بس، اس میں کسی اور شے کو دخل، لہذا ہن تبصرہ وہ کام جس کا شرع شریف نے حکم دے دیا وہ حسن ہے، جس کو شریعت نے معمور بے بنا دیا وہ کیا ہے، حسن ہے، اور جس سے شرع شریف نے منع کیا وہ جس کام کو شریعت نے منی آنو بنا دیا، کبھی ہے۔ اور اگر منعکس ہو جائے معاملہ، یعنی منیانوں کو معمور بے بنا دیں یا اور معمور بے کو منیانوں بنا تو دیں لا ناقص الامرو، تو امر منعکس تو جو ہو جائے کبھی تھا وہ حسن ہو جائے گا، جو اصل تھا وہ کبھی ہو جائے گا۔ کبھی ہو جائے گا۔ ادھروں پہ بس اشاعرہ کے نزدیک بجالہ فقط فما امر بہ فہو حسن وما نہا عنہ فہو کبھی ہوں والا و ناقص الامر لناقص الامر۔ سنیں وہ لگے نا وائندنا بات پڑھ دیں ہم۔ پس اشاعرہ کے نزدیک شرعی ہے، کیا ہے؟ اشاعرہ کے نزدیک شرعی ہے، اے بجال اشارے فقط، یعنی حسن بمعنی مدح کا استحقاق اور ثواب ہوتا ہے شارع کے بنانے کے ساتھ فقط، بس۔ اور اسی طرح کبو بمعنی مذمت کا اس مستحق ہونا اور عقاب کا مستحق ہونا، یہ بھی ہوتا ہے شارع کے فقط بنانے کے ساتھ۔ سنیں جی، اور فرمایا شارع کے جال کے بیان میں کیا فرمایا کہ فما ہمارا بہی فہوا تے، اور اگر منعکس ہو جائے معاملہ، کیا مطلب منعکس معاملہ کہ نہج کے ساتھ معمور بے سے بطور نسخ، کہ معمور بے کو منسوخ کر کے منیانو بنا دیں، اور امر کے ساتھ منیانو کے ساتھ منیانو کو منسوخ کر کے معمور بے بنا دیا جائے تو البتہ منعکس ہو جائے گا بہی طور کے معمور بے جو سابق تھا ہون کی ہو جائے گا، اور منیانو جو سابق تھا اب حسن ہو جائے گا۔ یہ کن کا مذہب ہے؟ اشاعرہ کا مذہب ہے۔ اور کن دمانے کو پس اشاعرہ کے نزدیک شرعی ہے، یعنی شرع کے بنانے کے ساتھ فقط، پس وہ شے حکم دیا شرع نے اس کا، پس وہ حسن ہے، اور وہ شے منع کیا شرع نے اس سے، پس وہ کبھی ہے۔ اور اگر منعکس ہو جائے معاملہ تو البتہ منعکس ہو جائے گا معاملہ۔
بس یہ تے اشاعرہ امر امر دا مانا معاملہ جی معمور بے منی آنو بن جائے منی آنو معمور بے بن جائے تو نام ہی بدل جان گے جی بس اشاعرہ کے نزدیک شرع ہے، یعنی شرع کے بنانے کے ساتھ فقط بس وہ کام کے حکم دیا شرع نے اس کا پس وہ حسن ہے، اور وہ کام کے منع کیا شرع نے اس سے پس وہ کبھی ہے، اور اگر منعکس ہو جائے معاملہ تو البتہ منعکس ہو جائے گا عمل، کیا ہو جائے گا؟ منعکس ہو جائے گا عمل۔ ہاں بڑا عقل ہے تو کہ پڑھیں گے